اور ظالموں کی طرف نہ جھکو ورنہ تمہیں آگ آ پکڑے گی، بے شک اللہ ظلم کو پسند نہیں فرماتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ہر انسان کا اخلاقی، دینی اور معاشرتی فرض ہے۔ ظلم نہ صرف کسی فرد یا گروہ کے حق کو چھیننے کا نام ہے، بلکہ یہ ایک ایسی برائی ہے جو معاشرتی ناانصافی کو فروغ دیتی ہے اور انسانی اقدار کو پامال کرتی ہے۔ ناظرین محترم، ہم مسلمان ہیں اور دین اسلام میں ظلم کی پرزور مذمت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور ظالموں کی طرف نہ جھکو ورنہ تمہیں آگ آ پکڑے گی، بے شک اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب بنے گا۔ ناظرین محترم، آواز بلند کرنا۔ ناظرین محترم، اگر آپ ظلم کے گواہ ہیں تو اسے روکنے کی کوشش کریں۔ خاموشی اختیار کرنا ظالم کا ساتھ دینے کے مترادف ہے۔ کچھ دن پہلے اسلام آباد میں جو ظلم و بربریت کا دن گزرا ہے، اگر اس ظلم کے خلاف آپ آواز بلند نہیں کرتے تو یہ ظالم کا ساتھ دینے کے مترادف ہی ہوگا۔ میرا چینل تو اسلامک تھا، لیکن اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا بھی ہمیں دین اسلام سے ہی سبق ملتا ہے۔ اگر آپ میں طاقت ہے تو آپ ظلم کو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو کم از کم اس کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرو۔ اور تیسرا اور آخری درجہ تو یہ ہے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو کم از کم دل میں تو اس کو برا جانو۔ مگر افسوس کہ آج بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر اسلام آباد میں شہید ہونے والے لوگوں کا تمسخر اور مذاق اڑا رہے ہیں، اور ان پر جو ظلم اور بربریت برپا کی گئی ہے اس کو نظر انداز کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے بھاگ گئے آزادی کے جو طلبگار تھے۔ ناظرین محترم، آزادی کیا ہے؟ آزادی کی قدر تو وہ جانتا ہے جس نے غلامی دیکھی ہو، اور ہم تو پچھلے 75 سال سے اس غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اس غلامی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جمہوریت کیا ہے اور ہمارے ملک میں رائج نظام کون سا ہے۔ ناظرین محترم، ہمارے ملک میں جو نظام ہے اسے جمہوریت، ڈیموکریسی ایک ایسا نظام حکومت ہے جس میں عوام کو اپنے نمائندے منتخب کرنے اور حکومتی فیصلوں میں شرکت کا حق حاصل ہوتا ہے۔ یہ نظام بنیادی طور پر عوام کی مرضی اور اختیار پر مبنی ہوتا ہے۔ یہاں تمام شہریوں کو مساوی حقوق اور آزادیاں فراہم کی جاتی ہیں۔ اس کو جمہوریت کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، جمہوریت کی خصوصیات: نمبر 1، عوامی شمولیت۔ عوام اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندے منتخب کرتی ہے۔ نمبر 2، اکثریتی اصول۔ فیصلے اکثریت کی رائے کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں۔ اور نمبر 3، بنیادی حقوق۔ ہر شہری کو آزادی اظہار مذہب اور مساوات جیسے حقوق حاصل ہوتے ہیں، یعنی اس کو آزادی ہے وہ اپنے مذہب اور اپنی آزادی اظہار رائے کا استعمال کرے۔ نمبر 4، آزاد عدلیہ۔ عدلیہ حکومتی دباؤ سے آزاد ہوتی ہے تاکہ انصاف یقینی بنایا جا سکے۔ نمبر 5، قانون کی حکمرانی۔ تمام افراد اور ادارے قانون کے پابند ہوتے ہیں۔ نمبر 6، شفافیت۔ حکومت کے تمام معاملات عوام کے سامنے کھلے ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ 6 جمہوریت کے اہم پہلو ہیں کہ ان کے بغیر وہ جمہوریت نہیں۔ وہ دقیانوسی تو نظام ہو سکتا ہے لیکن وہ جمہوریت نہیں۔ اب ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ کیا ہمارے ملک میں یہ 6 باتیں ہمیں نظر آتی ہیں؟ تو سب سے پہلی جو بات ہے وہ عوامی شمولیت۔ عوام اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندے منتخب کرتی ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، ہمارے ملک میں ووٹ تو پڑتا ہے، الیکشن تو ہوتے ہیں، لیکن نتائج عوام کی مرضی کے نہیں ہوتے۔ نہ عوام کی ووٹوں سے نکلنے والے نتائج تسلیم کیے جاتے ہیں، بلکہ یہ فیصلے کہیں اور سے ہو جاتے ہیں۔ عوام کی ووٹ کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے، جبکہ اپنی مرضی کے منتخب نمائندے منتخب کر لیے جاتے ہیں، اور یہ فیصلے سب کو معلوم ہے کہاں سے آتے ہیں۔ تو جمہوریت کا جو پہلا ہی بنیاد ہے اسی کو ہلا کر جمہوریت کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا جاتا ہے۔ تو اس پر یہ نظام کیسے ٹھہرے گا؟ اکثریتی اصول۔ فیصلے اکثریت کی رائے کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہمارے ہاں ووٹ تو ڈلوا لیا جاتا ہے لیکن فیصلے اپنی مرضی کے کیے جاتے ہیں، اکثریت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ فیصلوں کو راتوں رات بدل دیا جاتا ہے۔
الیکشن کمیشن کو اپنے ماتحت بنا کر سب فیصلے اپنی مرضی کے لیے جاتے ہیں، اور یہ سب کو معلوم ہے یہ فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں، اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ سن 1971 میں ایک ایسے ہی فیصلے کی وجہ سے پاکستان 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ اب یہ بات الگ ہے کہ ہمیں کتابوں میں، معاشرتی علم میں جو پڑھاتے رہے ہیں وہ سب آج جھوٹا ثابت ہو رہا ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ غلطی پر کون تھا اور ظالم کون ہے۔ نمبر 3، بنیادی حقوق۔ ہر شہری کو آزادی اظہار مذہب اور مساوات جیسے حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ یہ تو صرف بس نام کی بنیاد پر ہے۔ ہمارے ملک میں نہ کسی شہری کو آزادی اظہار رائے کا حق ہے، بلکہ نہ ہی اسے کوئی حقوق ملتے ہیں، بلکہ اگر کوئی آواز بلند کرتا ہے تو اسے اٹھا لیا جاتا ہے، اس کے گھر والوں کو اس کو ذہنی طور پر ٹارچر کیا جاتا ہے اور اپنی بات منوائی جاتی ہے۔ آزاد عدلیہ۔ ناظرین محترم، عدلیہ تو ہمارے ہاں اتنی آزاد ہے کہ اس کا کوئی بھی فیصلہ ثبوتوں یا گواہوں کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ ایک فون کال کی بنیاد پر ہو جاتا ہے۔ یہاں تو اتنی عدلیہ آزاد ہے۔ عدلیہ تو جیسے غلام بن کے رہ گئی ہے، فیصلے کہیں اور سے آتے ہیں، اور 26ویں ترمیم کے بعد تو عدلیہ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے پھینک دیا گیا ہے۔ قانون کی حکمرانی۔ ناظرین محترم، ہمارے ملک میں 77 سالوں میں آج تک شاید ہی کبھی قانون کی حکمرانی ہوئی ہو، جہاں تو امیر، جاگیرداروں اور نظام کے ٹھیکیداروں 1-2 شخصیت ہمیشہ ایسی رہی ہیں کہ بس ان کی حکمرانی رہتی ہے۔ اگر اس پوسٹ پہ وہ 16ویں گریڈ کا افسر اگر اس پوسٹ پہ کوئی پہنچ گیا تو بس اس کی حکمرانی ہے، نہ کسی نظام کی حکمرانی ہے، نہ عوام کی حکمرانی ہے، بس ایک ہی طرف حکمرانی چلے جاتی ہے۔ اور وہ سب کو معلوم ہے یہ فیصلے کہاں سے آتے ہیں، یہ خلائی مخلوق کون سی ہے جو ہم پر قہر و غضب بن کر نازل ہو رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے وہ کوئی ایسے ذوالقرنین کو بھیجے کہ جو ہمیں ان جاجوج ماجوجوں سے ہمیں بچا لے۔ یہ شیطان سے کم نہیں، یہ ظالم لوگ۔ شفافیت۔ حکومت کے تمام معاملات عوام کے سامنے کھلے ہوتے ہیں کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عوام پر کون سا ظلم ہو رہا ہے، اور کون سا ایسا ظلم ہے جو آج تک انہوں نے نہیں کیا پچھلے 2.5 سال سے۔ ناظرین محترم، جمہوریت تو اس چیز کا نام ہے کہ عوام کی رائے کو مقدس جانا جائے اور عوام کے فیصلے کو معتبر جانا جائے، اور عدلیہ آزاد ہو، اور نظام ایک ہو، اور قانون کی حکمرانی ہو۔ جو باتیں آج عمران خان کر رہا ہے، اسی وجہ سے سب اسی کے دشمن بنے ہوئے ہیں، تاکہ یہ نظام پر حاوی نہ ہو جائے، نظام کو اٹھا کر جو ہم گندا نظام چلا رہے ہیں اس کی وقت ختم نہ ہو جائے۔ اگر قانون کی حکمرانی آ گئی تو بڑے سے بڑا افسر بھی قانون کے نیچے ہوگا، جبکہ یہ اسی بات کو پسند نہیں کرتے، بلکہ یہ قانون کو اپنی انگلی کے اشاروں پر نچاتے ہیں، تو اس بات پر یہ خوش ہیں۔ ناظرین محترم، ساری باتیں اپنی جگہ، نہ اس ملک میں جمہوریت ہے، نہ کوئی نظام ہے، نہ کوئی حفاظت کرنے والا ہے، کیونکہ محافظ قاتل نکلے تو پھر کہنا کسے۔ پچھلے دنوں اسلام آباد میں جو کچھ ہوا ہے اس کی مثال نہیں ملتی، اور یہ ظلم ہے، اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ہر انسان کا حق ہے۔ اگر آپ ظلم کے گواہ ہیں تو اسے روکنے کی کوشش کریں۔ خاموشی اختیار کرنا ظالم کا ساتھ دینے کے مترادف ہے۔ مظلوم کے حق میں کھڑے ہوں اور اس کی مدد کریں۔ اپنی زندگی میں اور اپنے ارد گرد انصاف کو فروغ دیں تاکہ ظلم کے خاتمے کی راہ ہموار ہو۔ لوگوں کو ظلم کے اثرات اور انصاف کی اہمیت کے بارے میں آگاہ کریں۔ ناظرین محترم، جس قدر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے اس قدر طاقت سے اس ظلم کے خلاف ڈٹ جائیں۔ اگر آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو اس کی کوشش کریں، اگر آپ آواز بلند کر کے تو اس کی کوشش کریں۔ اگر آپ ظلم کو دیکھ کر خاموش ہیں تو یقیناً آپ ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں، اور اللہ کو ظلم اتنا ناپسند ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اور ظالموں کی طرف نہ جھکو ورنہ تمہیں آگ آ پکڑے گی۔ بے شک اللہ ظلم کو پسند نہیں فرماتا۔ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا انسانیت کی اعلیٰ اقتدار میں سے ہے، اور یہ معاشرے میں انصاف اور امن کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ ناظرین محترم، آج اگر ظلم کے خلاف کھڑا ہے تو وہ عمران خان ہے۔ ہر انسان کو عمران خان بن کر ظلم کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جانا چاہیے۔ پچھلے 1.5 سال سے وہ پابند سلاسل ہے، طرح طرح کے ظلموں کو برداشت کرتے ہوئے بھی وہ اپنی قوم کے لیے کھڑا ہے اور نہ جھکنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان ظالموں کو برباد کرے جنہوں نے اسلام آباد میں ناحق مسلمانوں کا قتل کیا۔
ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ یہ جابر ظالم حکمران اللہ انہیں غرق کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہماری مدد فرمائے اور اس نظام کو جو اس ملک میں رائج ہوا ہے، اس نظام سے ہماری جان کو چھڑوائے۔ اللہ نہ کرے اگر یہ ظلم یوں ہی چلتا رہا اور عدل و انصاف نہ ہوا اس ملک میں تو بہت سی قومیں پہلے برباد ہو چکی ہیں، پھر یہ قوم بھی برباد ہو جائے گی۔ یہ تو محض دل کے بہلانے کو خیال اچھا ہے جی، پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے، اسے کچھ نہیں ہوگا، اور آپ جو مرضی کرتے جائیں اسے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ ظلم کرتے جائیں، آپ ظلم کے پہاڑ توڑتے جائیں، آپ عدل کو قائم نہ کریں، معاشرہ برباد ہو کے رہ گیا اور آپ کا پاکستان چلتا رہے گا، کام کا چلتا رہے گا۔ ایک اللہ کا بھی قانون ہے، جو قوم اس سے بغاوت کرتی ہے اللہ کے نظام سے اور اپنے ملکوں میں عدل و انصاف قائم نہیں کرتی، ظلم کرتی ہے، اور جہاں معاشرہ ظالم بن جاتا ہے پھر اللہ ان قوموں کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔